بکس فار ایور میں خوش آمدید۔ ناول میرے چارہ گھر، جس کی رائٹر ہے رخسانہ نگار عدنان، اس کی یہ 32ویں ایپیسوڈ ہے۔ تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس ایپیسوڈ کو بغیر کسی دیر کے۔ شام تک وہ تیز بخار میں بھنک رہی تھی۔ میرے بچے، تم نے اتنا اثر لیا ماں کی بیماری کا، دوپہر میں تم بے ہوش ہو گئی، میں تو ڈر ہی گئی تھی۔ رافع کا فون آ گیا، گھبراہٹ میں میں نے اسے بھی بتا دیا۔ اس کا بھی 2 بار فون آ چکا، کہتا تھا بیا کو ہوش تو آ جائے تو فون کر کے ضرور بتا دوں۔ تم نے تو مجھے پریشان ہی کر دیا۔ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے شدید ذہنی دباؤ کا نتیجہ ہے، حساس طبیعت لوگ اسی طرح ریئیکٹ کرتے ہیں۔ اس کی بات پر بھی میں اور گھبرا گئی، کہنے لگا شکر کریں نروس بریک ڈاؤن ہوتے ہوتے بچہ نہ کچھ ڈھنگ سے کھاتی ہو، نہ پیتی ہو، نہ اپنی صحت کا کوئی دھیان، تو پھر اسی طرح بیماری نے حملہ کرنا ہے۔ اللہ میری بچی کو میری بھی عمر لگا دے، عمر خضر عطا کرے۔ دو بار دم کر کے پانی رکھ چکی ہوں، اب ذرا گھونٹ گھونٹ کر کے پیو۔ وہ اس کا سر اونچا کر کے اسے پانی پلانے لگی۔ نقاہت اور کمزوری سے اس کی آنکھیں بند ہوئی جا رہی تھی۔ چند گھنٹوں کے بخار نے اس کے جسم سے گویا ساری طاقت نچوڑ لی تھی۔ اللہ میری بچی کو نظر بد سے بچائے، ہر بلا سے محفوظ رکھے۔ ذرا ہمت کر کے یہ دوا لے لو، انجیکشن تو ڈاکٹر صاحب لگا گئے ہیں، ایک کل صبح لگے گا، اٹھو گے ذرا؟ اس نے بوقت نفی میں سر ہلایا اور غنودگی میں چلی گئی۔ نہ جانے کیسا بخار تھا کہ ٹوٹتے ٹوٹتے بھی پورے 7 دن لگ گئے، اور اس کے بعد شدید کمزوری۔ وہ ذرا سا اٹھنے لگتی تو فوراً چکرا کر گر پڑتی۔ پھپھو نے سختی سے اسے اٹھنے اور چلنے پھرنے سے منع کر رکھا تھا۔ ملازمہ اب صبح سے شام تک رہتی، ڈاکٹر باقاعدگی سے شام کو روزانہ چیک کرنے آتا رہا تھا۔ پھپھو اب میں بالکل ٹھیک ہوں، پلیز اب یہ دوائیں ختم کریں، مجھے بہت کمزوری ہے، مجھے صرف کمزوری ہے۔ وہ اب دوا کی شکل دیکھ کر چڑھنے لگی تھی۔ دوا نہیں کھاتی تو پھر خوراک کھاؤ، سوپ یخنی دیکھ کر تمہیں متلی ہونے لگتی ہے تو پھر ٹھیک کیسے ہوگی؟ پھپھو ممی کی طبیعت بہتر ہوئی؟ ہاں اللہ کا شکر ہے، اب کافی بہتر ہے۔ چل پھر تو ابھی بھی نہیں سکتی، شاید ڈاکٹر 2-4 دنوں میں ہسپتال سے ڈسچارج کر دیں، تم اچھی ہو جاؤ تو پھر دیکھنے جائیں گے۔ اور بچے رافع سے تو بات کر لو، اس کے دن میں 3 فون آ رہے ہیں۔ فون کی گھنٹی بجنے پر وہ کہتے ہوئے اٹھ گئی تو اس کا منہ بن گیا۔ وہ ہر بار رافع کا فون آنے پہ سوتی بن جاتی تھی۔ پتہ نہیں کون ہے، 2 دن ہو گئے، پچھلے ماہ بھی کوئی بے وقوف تھا، فون اٹھاتی ہوں تو آگے سے چپ۔ نہ جانے کیا مزہ ملتا ہے یوں کال ضائع کر کے۔ میں تمہارے لیے جوس لے کر آتی ہوں، وہ کہتے ہوئے باہر نکل گئی۔ تو ذریعہ کراچی سے واپس آ گیا، پھر وہی ملنے کا تقاضا۔ یا اللہ مجھے اس دوراہی سے نکال، مجھے قوت فیصلہ عطا کر، درست فیصلہ کرنے کی قوت، مجھے مضبوطی عطا کر۔ کتنا کمزور، کتنا بے بس محسوس کر رہی ہوں میں خود کو، میری مدد کر۔ میں ذریعہ کی طرف بڑھتی ہوں تو کوئی مجھے پیچھے کھینچتا ہے۔ رافع کے بارے میں سوچتی ہوں تو دل پر جیسے کوئی بوجھ سا آ گرتا ہے۔ نہ جانے کیسی کشمکش ہے جس نے مجھے پاگل کر دیا ہے، اور الجھن بھی ایسی کہ میں کسی سے کہہ بھی نہ سکوں، ورنہ پھپھو سے بڑھ کر کسی بھی مسئلے میں کون میری مدد کر سکتا ہے، اور میں ان سے بھی نہیں کہہ سکتی۔ اس نے دونوں ہاتھوں میں سر تھام کر بے بسی سے سوچا تھا۔ تمہارے لیے آتے ہوئے کیا لے کر آؤں؟ رسمی سلام دعا کے بعد رافع نے کیسے مشتاق لہجے میں اس سے پوچھا تھا۔ علیحدگی کا قانونی حق، میرا مطلب ہے ڈائیورس پیپرز، وہ بغیر کسی جھجک کے فوراً بولی۔ دوسری طرف ایک جامد خاموشی چھا گئی۔ بھیا اتنے دن تم نے سوچا اپنے اور میرے تعلق کے بارے میں، کیا نتیجہ نکلا؟ وہ چند لمحوں بعد بولا۔ یہی جو میں نے بولا ہے، وہ بے دھڑک بولی۔ اگر تمہیں یہی گفٹ چاہیے تو اس کے لیے تو میرے آنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، وہ شکست خوردہ لہجے میں بولا۔ مہربانی ہوگی آپ کی، میں منتظر رہوں گی، خدا حافظ، کہہ کر اس نے ریسیور رکھ دیا۔ کیا میں نے سب کچھ کہہ دیا؟ اس نے دھڑکتے دل سے پوچھا۔ ہاں یہ ایک دن ہونا ہی ہے، اس نے گویا خود کو تسلی دی۔ بیا چل رہی ہو نا میرے ساتھ شام کو ہسپتال؟ ویسے آج تو شاید عارفہ بھابھی کو ڈسچارج کر دیں، یا ہو سکتا ہے کر ہی دیا ہو، پھپھو تیار ہو کر ہی آئی تھی۔ آپ ہو آئیے، میں پھر چلی جاؤں گی۔ اس کے جواب پر انہوں نے قدرے تنبیہی نظروں سے اسے دیکھا۔ ٹھیک ہے تم آرام کرو۔ وہ اگلی بات کیے بغیر باہر نکل گئی۔ ان کے باہر جاتے ہی وہ ذریعہ کا نمبر ملانے لگی۔ تم نے اس سے یہ کہا تو اس نے حامی بھر لی؟ ذریعہ بے یقینی سے بولا۔ بالکل، وہ پورے اعتماد لہجے میں بولی۔ یار جلدی کرو، میں اور یہاں نہیں ٹھہر سکتا، بس 10-15 دن اور ہوں۔ میرے بزنس کا ادھر ہرج ہو رہا ہے، اور تمہارے فراق میں دل برباد کا حال ہے۔ اس کی داستان غم الگ سے ہے، یہ تو سمندر کے پاس آ کر پیاسے رہنے والا حال ہے، اور تم کتنا تڑپاؤ گی۔ اچھا بس پھر پٹری سے اترنے لگے، پھر بات کریں گے۔ کیا کرتی ہو، ابھی بات کی کہاں ہے؟ اچھا میں تمہیں لینے آ رہا ہوں 15 منٹ میں، وہ جلدی سے بولا۔ ہرگز نہیں، میں خود 4 دنوں میں چکر لگا لوں گی، خدا حافظ۔ اس نے ذریعہ کی اگلی بات سنے بغیر فون بند کر دیا۔ اسے پتا تھا وہ پھر تکرار شروع کر دے گا۔ پھپھو تھوڑی دیر میں واپس آ گئی۔ انہیں ڈسچارج کر دیا گیا، میرا یوں ہی چکر لگا، اب 2-1 دن تک گھر جاؤں گی، تم چلو گی؟ دیکھوں گی، وہ کہہ کر وہاں سے ہٹ گئی۔ ایک بار پھر وہیں جھجک اس کے راستے کی دیوار بن گئی تھی۔ دن کیسی بیزاری سے گزر رہے تھے، یا اس پر کسل مندی طاری تھی، وہیں بے سکونی بیزاری۔
ذریاب کے بے تحاشا اصرار کے باوجود اس سے ملنے نہیں گئی تھی۔ اسے ذریاب کے طوفانی جذبات سے خوف آتا تھا۔ وہ اسے اس راستے پر لے کر جانا چاہتا تھا جس کا اختتام رسوائی اور ذلت پر ہوتا تھا۔ کسی پل تو وہ طلاق اور نکاح کی فارمیلٹی سے بھی منکر ہو جاتا۔ ابھی ٹوکتی تو ہنس پڑتا کہ مذاق کر رہا ہے۔ آج کل اس کا دل پھر سے دور خام ہو رہا تھا۔ ذریاب کی باتیں سن کر اسے بھی بیزاری ہونے لگی تھی، مگر پھر اس کی چاہت کا اظہار اسے اپنے فیصلے پر سوچنے کی دعوت دینے لگتا۔ فریال کی بیٹی ہوئی ہے، ہسپتال میں ہے، میں جا رہی ہوں، تم چلو گی؟ اسے ذریاب سے ملنے جانا تھا، اس نے فوراً انکار کر دیا۔ وہ اکیلی ہی چلی گئی۔ بیچاری فریال تو پہچانی نہیں جاتی، ایسی زرد ہو گئی ہے جیسے صدیوں کی بیمار ہو۔ نہ جانے بیچاری پہ کیا کیا مصیبتیں توڑی اس ذریاب نے کہ گمسم سب کی طرف دیکھتی رہتی، بولتی کچھ بھی نہیں۔ بیٹی پیاری ہے اس کی، پھوپھو واپس آ کر بتا رہی تھی۔ پیا نے فون کر کے ذریاب کو بتا دیا تھا کہ اس کی بیٹی ہوئی ہے۔ جواباً وہ کچھ دیر چپ رہا اور پھر فون بند کر دیا۔ بعد میں اس نے دوبارہ ٹرائی کیا مگر اس کا سیل فون آف تھا۔ اور ہاں بیا، فریال تم سے ملنا چاہتی ہے، لازمی۔ پتہ نہیں اس نے کیا بات کرنی ہے، چلی جانا صبح۔ پھوپھو جاتے جاتے بولی تو وہ کچھ حیران سی ہوئی۔ بھلا فریال کو اب اس سے کیا کام تھا؟ اس کی محبت پر ایک بار تو پہلے وہ ڈاکہ ڈال چکی تھی، اب کیا چرانے کا ارادہ تھا اس کا؟ اسے حیرت کے ساتھ تجسس بھی تھا، اور یہی تجسس اسے اگلی صبح فریال کے روبرو لے گیا۔ پھوپھو نے غلط نہیں کہا تھا، اسے لگا وہ فریال کے بجائے کسی اور کے کمرے میں آ گئی ہے۔ وہ مڑنے لگی تھی کہ فریال نے آواز دے کر اسے روک لیا۔ اپنی خوش بختی پر مجھ سے مبارکباد نہ لوگی کیا؟ اسے لگا فریال کی آواز کسی گڑھے سے برآمد ہوئی ہے۔ خوش بختی؟ وہ حیران سی آگے بڑھی۔ فریال نے بے اختیار باہیں پھیلا دی اور وہ خود کو ان باہوں میں سمانے سے نہ روک سکی۔ وہ جب گھر واپس آئی تو جیسے خود سے بھی بیگانہ تھی، اسے پتہ بھی نہیں چلا کہ وہ گھر آ چکی ہے۔ یہ پوسٹ مین دے کر گیا ہے۔ ملازمہ نے رجسٹری نما خالی لفافہ اسے لا کر تھمایا۔ وہ خالی نظروں سے اس پھولے ہوئے لفافے کو دیکھنے لگی۔ پھر اس کے لیے تو میرے آنے کی بھی ضرورت نہیں۔ اس کے کانوں میں رافع کی آواز گونجی اور لفافہ اس کے ہاتھ سے پھسل کر قدموں میں جا پڑا۔ وہ بے حد خوف زدہ نظروں سے زمین پر پڑے لفافے کو دیکھ رہی تھی جیسے کوئی اژدہا اس کے قدموں میں بیٹھا ہو۔ میں اب مر کر بھی اس لفافے کو نہیں کھولوں گی، کبھی نہیں۔ مجھے اپنی خوش بختی کو سیاہ بختی میں نہیں بدلنا، نہیں، کبھی نہیں۔ وہ خوف سے پیلا چہرہ لیے اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ لفافہ وہیں پڑا تھا۔ ارے بیا بیٹا دیکھنا ذرا یہ کیا ہے، میری اینک نہیں مل رہی۔ اس کی سسکیاں چیخوں میں ڈھلنے لگی پا رہی تھی کہ سعدیہ بیگم کی اچانک عام طور بوقت اس نے اپنی حالت پر قابو پانے کی ناکام کوشش کی اور اسی طرح رخ پھیرے بیٹھی رہی۔ آہستہ سے اپنا چہرہ گھٹنوں سے رگڑا۔ بیا کیا بات ہے بیٹا، خیر تو ہے؟ اس کی جامد چپ پر ان کی فکر مند آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ کچھ نہیں پھوپھو۔ وہ ہمت مجتمع کرتے ہوئے سیدھی ہوئی اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے دھک سے رہ گئی۔ سعدیہ بیگم وہیں خاکی لفافہ منہ بند لفافہ ہاتھ میں لیے کھڑی تھی۔ یہ لاؤنج میں پڑا تھا، معلوم نہیں کیا، تم دیکھنا ذرا۔ وہ لفافہ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے ٹھٹک سی گئی۔ کیا ہوا تمہیں، کیا ہوا ہے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ وہ اس کے چہرے کی زرد رنگت اور محترم آنکھوں کو دیکھ کر ٹھٹکی تھی۔ کچھ نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ نیچی نظروں سے ان کے ہاتھ میں پکڑی اس مصیبت کو دیکھ کر اس کی آواز ایک بار پھر رند گئی۔ بیا بیٹا ٹھیک تو ہونا؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ فریال نے کہہ دیا کچھ؟ وہ اب اس کا کندھا ہلکے سے ہلاتے ہوئے اسی فکر مند لہجے میں بولی جو اس کی پریشان صورت دیکھ کر اکثر ان کے لہجے میں در آیا کرتی تھی۔ فریال نے تو وہ کچھ کہہ ڈالا جو شاید کوئی بھی نہ کہہ پاتا۔ وہ لبوں میں بڑبڑائی۔ کیا کہہ ڈالا اس نے کہ مجھے تمہاری حالت اچھی نہیں لگ رہی؟ ان کے لہجے کی ساری فکر فقط اس کے لیے تھی۔ وہ گہرا سانس لے کر ان کی طرف دیکھنے لگی۔ اچھی ہوں پھوپھو، اور جب تک کوئی زندہ رہتا ہے تو سمجھیے اچھا ہی ہے، نہ بھی ہو امید تو رہتی ہے اچھے ہونے کی، اس نے مبہم سے انداز میں کہا تو وہ ناسمجھی سے سر ہلا کر رہ گئی۔ ابیہ کی نظریں ان کے ہاتھ میں پکڑے اس لفافے پر ٹک گئی۔ کوئی نوٹس لگتا ہے؟ اس نے دھڑ دھڑاتے دل پر قابو پاتے ہوئے اس پل صراط سے گزرنے کا فیصلہ کر لیا اور ہاتھ بڑھا کر آہستگی سے ان کے ہاتھ سے لفافہ لے لیا۔ کیا نوٹس؟ اس کی بات پر انہوں نے بے یقینی سے اور پھر لفافے کو دیکھا۔ وہ اینک نہ ہونے کے باوجود لفافے کی پشت پر لکھا ابیہ کا نام پڑھ چکی تھی۔ وہ پھوپھو جو لوگ پہلے یہاں رہتے تھے انہی کے نام سے ہے، شاید پوسٹ میں غلطی سے پھینک گیا ہے۔ بھوک لگی ہے، کھانے کا کوئی پروگرام نہیں کیا؟ اس نے چند قدم آگے بڑھ کر لفافہ لاپرواہی سے بڑھ کے سائڈ والی دراز میں ڈالا اور دراز بند کرتے ہوئے موضوع بدل گئی۔ وہ ابھی اسی پل صراط سے گزر جانے کا خود میں کسی طرح بھی حوصلہ نہیں پاتی تھی۔ ابھی وہ کچھ دیر، کچھ دن اور آس نراس کے جھولے میں آنکھیں میچے بیٹھی رہنا چاہتی تھی۔ کب تک یہ تو اسے نہیں پتا تھا، مگر کچھ دیر تو اور۔ وہ گمسم سی کھڑی پھوپھو کے پاس جا کر کھڑی ہوئی۔ ہاں ہے کھانے کا پروگرام، کیوں نہیں؟ شکر ہے تم نے بھی اپنے منہ سے کھانا مانگا، آؤ سب کچھ تیار ہے۔ پھوپھو کی سب سے اچھی بات اسے یہی تو لگتی تھی، وہ خواہ کسی بات کے پیچھے نہیں پڑتی تھی، نہ ٹو لیتی تھی، نہ جھیرا کرتی تھی، ورنہ شاید وہ کب کی اس گھر سے روانہ ہو چکی ہوتی، اور وہ تو ہونا ہی ہے۔ چند گھنٹوں بعد صحیح، وہ مرے قدموں سے ان کے ساتھ چل رہی تھی۔ دفتن فون کی گھنٹی بجی، دونوں کے قدم رک گئے اور بیا کا تو جیسے دھڑکتا دل بھی تھم گیا۔
اسے زور کا چکر آیا تھا۔ اس نے بے اختیار لاؤنج کے پلر کا سہارا لیا۔ سعدیہ بیگم فون اٹینڈ کر چکی تھی۔ یقیناً رافع کا ہوگا کہ میں اس کے گھر سے دفع ہوئی کہ نہیں۔ یہ میں نے کیا کر ڈالا؟ کاش میں اس کا آخری فون اٹینڈ ہی نہ کرتی اور نہ اس سے وہ مطالبہ کرتی، محض ضد میں۔ اس نے کیسے اس مطالبے کو فی الفور پورا بھی کر ڈالا۔ اسے ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ اس کا دل چاہا بھاگ کر جائے اور اس خالی لفافے کا سینہ چاک کر کے اس قیامت کا سامنا کر ہی ڈالے جو اس پر ظہور کی منتظر تھی۔ آؤ بیا، کھڑی کیوں ہو؟ پھپھو فون بند کر کے اس کی طرف مڑی اور کہتے ہوئے کچن کی طرف مڑ بڑھ گئی۔ ان کے چہرے کے تاثرات بدل چکے تھے، یا اسے ایسا لگ رہا تھا۔ تو رافع نے پھپھو کو بتا دیا ہوگا یقیناً، اور بات کوئی چھپنے والی تھوڑی ہے کہ دراز میں لفافہ ڈال دینے سے چھپ جائے گی۔ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لینے سے بلی بھاگ تو نہیں جاتی۔ وہ وہیں اپنے چکراتے سر کو لے کر بیٹھ گئی۔ اسے لگ رہا تھا آگے ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اتنا اندھیرا کہ وہ ایک قدم اور بھی نہیں اٹھا سکتی تھی، ایک قدم بھی نہیں۔ تم تیار نہیں ہوئی ابھی تک؟ وہ صبح سے اسی طرح گم سی بیٹھی تھی۔ پھپھو کے اصرار پر صرف ایک کپ چائے کا ہی لیا تھا۔ اس نے پوری رات جیسے کانٹوں پر چل کر گزاری تھی۔ وہ منہ بند لفافہ کسی ہسدے کی طرح ادھ کھلے دراز سے پھنکارے مارتا رہا تھا، اور وہ رات بھر اسے کھول کر دیکھنے کی ہمت اپنے اندر پیدا نہیں کر سکی تھی۔ ٹمپریچر تو نہیں ہو گیا تمہیں؟ کیسا مرجھایا ہوا چہرہ لگ رہا ہے، پیلا زرد، اور کچھ بتاتی بھی نہیں۔ آخر پریشانی کیا ہے؟ دیکھو بیا بچے، اتنے عرصے میں تو دو حیوان بھی ساتھ رہے تو وہ بھی آپس میں اس درجے مانوس ہو جاتے ہیں کہ بلا جھجک ایک دوسرے سے اپنے دل کا دکھ درد کہہ سکیں۔ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں شاید میرے ہی سلوک و محبت میں کچھ کمی رہ گئی جو میں تمہارے دل نہ جیت سکی، یا تم نے ہی اپنے دل کے ہر دروازے، ہر دریچے، ہر روزن کو اس سختی سے بند کر رکھا ہے کہ میری محبت بھی اس میں کہیں کوئی سوراخ، کوئی رستہ نہیں بنا سکی، یا ماں کی محبت سے دھوکہ کھانے کے بعد تم اس درجہ اس رشتے سے بدظن ہو گئی کہ کسی اور کو اس مقام کے آس پاس بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ میں تمہاری ماں نہیں، مگر میں نے ہمیشہ تمہیں اپنی بیٹی، اپنی روشنی سے بھی بڑھ کر چاہا ہے، اور کوشش کی ہے کہ تمہارے دل میں اس رشتے کے لیے جو خفگی، جو روٹھا پن ہے وہ دور کر سکوں، مگر آج کل تمہاری جو حالت ہے، جیسا اجنبی سا رویہ تم نے اپنا رکھا ہے، پتہ نہیں کیوں مجھے تمہارے سامنے آتے ہوئے عجیب سی شرمندگی ہوتی ہے، جیسے میں خواہ تمہارے اعصاب پر مسلط ہوتی ہوں۔ وہ آہستہ آہستہ اپنے ہاتھوں کی دونوں ہتھیلیاں باہم رگڑتے ہوئے دھیمی آواز میں کہہ رہی تھی۔ ان کے شرمندہ سے لہجے میں کیا نہیں تھا کہ بیا کا دل چاہ وہ کسی جادوئی عمل سے ان کے سامنے سے غائب ہو جائے۔ انہوں نے اپنے دل کی بات کہہ ڈالی تھی، مگر وہ کیسے کہتی؟ بیٹھی ہونٹ کاٹتی رہی۔ بیا میں نے تم سے کچھ کہا ہے؟ پھر چند لمحوں کے انتظار کے بعد بولی، خیر کوئی زبردستی نہیں، دل چاہے تو جواب دے لو، ورنہ کوئی بات نہیں، تم پھر بھی مجھے ہر طرح سے عزیز ہو۔ تمہیں دیکھتی ہوں تو نہ جانے کیوں میرے دل میں جیسی محبت کے چشمے سے پھوٹنے لگتے ہیں۔ تم یہ جو بھی نظر پڑتی ہے بہت اپنائیت بھری لگتی ہے، جیسے اپنے کسی بہت پیارے، بہت چاہنے والے کو دیکھ لیا۔ تم میں مجھے اپنا پورا میکا، اپنے ماں باپ، بھائی بھابھیاں، سب کی چاہت مجسم محسوس ہوتی ہے، صرف اس لیے کہ بعد میں جو نفرت، جو قدرت ان کے دلوں میں میرے لیے پیدا ہو گئی تھی، میں بھولے سے بھی اس نفرت کا خیال اپنے دل میں لا کر اپنی سوچ کو پرانگدہ نہ کروں، بس تمہیں دیکھوں اور چاہے جانے کی خوشی کو محسوس کرتی رہوں۔ میری اپنی غرض ہے نا، شاید تمہیں چاہنے میں۔ وہ اسے بڑے پیار سے اسے اپنے ساتھ لگائے ہوئے اس کے سر کو سلا رہی تھی۔ پھپھو ایک بات بتائیے، آپ نے زندگی بھر اتنی تلخیاں، اتنی نفرتیں گھونٹ گھونٹ پی ہیں، پھر آپ کے اندر اتنی مٹھاس، اتنی محبت کیسے پیدا ہو گئی؟ میں نے صرف ایک بات پہلے لمحے سے دل میں طے کی تھی، وہ اچانک جیسے ماضی میں جا پہنچی، جب میرا گھونگھٹ الٹا کر آفتاب زبیری نے اپنا اصل چہرہ مجھے دکھایا تو میں شوق زدہ تھی، مگر میرے دل میں انکشافات کا عجب سلسلہ شروع ہو گیا۔ جب میں نے اپنی محبت کو پا لیا تو خوشی نے جیسے میری سوچوں کو بھی پر لگا دیے تھے۔ میں اس خوشی کی سراسر اپنی لگن کا نتیجہ قرار دے رہی تھی، اور جیسے ہی آفتاب زبیری نے اپنا مکروہ چہرہ مجھے دکھایا تو یکدم کسی نے میرے دل پر نقش کر دیا کہ خوشی ہو یا غم، کامیابی یا ناکامی، جو بھی ہوتا ہے منجناب اللہ ہوتا ہے۔ ہم فقط خوشی اور کامیابی کو اپنی کاوش سے منسوب نہیں کر سکتے۔ اگر ایسا ہوتا تو یہ غم ملنے پر بھی ہمیں شاکی نہیں ہونا چاہیے، وہ بھی تو ہمارے ہی اعمال کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ بس اسی دن میں نے اپنے دل میں طے کر لیا کہ جو بھی ہوتا ہے اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے، اور جو مجھے پے در پے غم و ابتلا مل رہے ہیں تو میں اپنے اللہ کے قریب ہوتی جو رہی کہ دنیا میں غم و الم سہنے والے روز محشر اپنے اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوں گے، اور ہر ملنے والا دنیا کے دکھ مجھے اس کے اور قریب کر رہا ہے۔ اس خیال نے ہر غم، ہر دکھ میں انوکھی سی لذت پیدا کر دی کہ یقیناً یہ غم میری کاوش کا نتیجہ نہیں، میری تقدیر کا حصہ اور میرے اللہ کی رضا ہے۔ اس خیال کو دل میں جمانا اور پھر اس پر جمے رہنا اتنا آسان نہیں، اور یہ بھی میرے رب کی مجھ پر خاص مہربانی ہوگی کہ اس نے میرے دل کو اس خیال پر جمایا۔ اور وہ جو شاعر نے کہا ہے،
پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر، غم کو سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے۔ یہ تو عمروں کی باتیں ہیں جن کے ضبط کی تنابیں پہلی چوٹ پہ ہی ہاتھ سے چھوٹ جائیں۔ وہ بے بس لہجے میں جیسے سرگوشی کرتے ہوئے بولی، میں تو اتنا سمجھی ہوں عمر بھر کے تجربوں سے، چوٹ چاہے ہلکی ہو یا زوردار، اگر دل پر اثر کر جائے تو اندر کی تیسری آنکھ کھول دیتی ہے، اور اس سے بڑا خوش نصیب اور کوئی نہیں جس کی تیسری آنکھ بیداری کی طرف ہی مائل ہو جائے۔ وہ ان کی یہ مشکل بات نہیں سمجھی تھی، اس لیے چپ رہے۔ اپنا دکھ اگر چاہو تو مجھ سے کہہ ڈالو، اگر طبیعت اس پر مائل نہ ہو تو ایک بار وضو کر کے 2 نفل پڑھ کر اس پاک ذات سے کہہ ڈالو۔ وہ اگرچہ سب جانتا ہے، مگر تم اپنی زبان سے کہہ کر اپنا دل ہلکا کر لو، یقیناً وہ کوئی نہ کوئی رستہ نکال دے گا، نہ بھی نکلا تو صبر ہی آ جائے گا۔ اور جو میں نے اپنے تمام رستے زمانے بھر کے پتھر اکٹھے کر کے خود اپنے ہاتھوں سے بند کر دی ہوں، پھر وہی بات، جس طرح خوشی کا غم کو ہم اپنی کوششوں سے منسوب کر کے اللہ کو اس کے کاموں سے فارغ نہیں کر سکتے، اسی طرح ہم اپنی کوششوں سے صرف اپنی کوشش سے کوئی رستہ بند نہیں کر سکتے، نہ کھول سکتے۔ اگر اس نے کچھ اور طے کر رکھا ہو تو ہماری ایسی تمام صحیح پر پانی لکھے کے مترادف ہوگی۔ پھوپھو، میں نے خود کئی بار اپنی مرضی اپنی خوشی سے رافع سے علیحدگی کا تقاضا کیا، اور انہوں نے مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، پہلے سب کچھ غلط تھا یا اب کچھ غلط ہونے والے، میں کیا کروں؟ وحشت بھرے انداز میں کہتے ہوئے اسے خود بھی پتہ نہیں چلا کہ وہ کیا کہہ گئی ہے۔ سعدیہ بیگم چند لمحے بالکل خاموشی سے اسے دیکھے گئی۔ جب ہم سب کچھ ہار چکے ہوتے ہیں تو دل میں اس یقین کی بنیاد رکھ دو کہ ابھی بہت کچھ جیتنا ممکن ہے، نہ بھی ایسا ہو سکے تو یاد رکھو وقت کے طلسم قدے میں ابھی بہت سے کرشمے چھپے ہیں، چلو اٹھو۔ وہ اسی طرح ایک مشکل سے بات کر کے ایک دم سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کہاں؟ وہ اس وقت کہیں بھی جانا نہیں چاہ رہی تھی، وہ اپنے اس ذہنی خلجان سے نجات پانا چاہ رہی تھی۔ تم نے کپڑے نہیں نکالے اپنے، میں نے تمہیں صبح سے کہہ رکھا ہے۔ وہ اس کی الماری کی طرف بڑھی تو وہ تیزی سے اٹھ کر ان کے آگے آ گئی۔ میں نکال لیتی ہوں، آپ جا کر چینج کر لیں۔ وہ الماری کے آگے اس طرح کھڑی ہو گئی کہ سعدیہ بیگم کچھ حیران سی اسے دیکھنے لگی۔ ٹھیک ہے، تم تیار ہو کر آ جاؤ۔ وہ اس پہ توقع سر ہلا کر باہر چلی گئی تو اس نے سینے میں رکا سانس خارج کیا اور مڑ کر الماری کھول ڈالی۔ صبح سویرے اس نے اپنے ضروری کپڑے پیک کر لیے تھے۔ جانا کہاں تھا اسے یہ تو نہیں پتا تھا، مگر یہ پتا تھا کہ جانا ضرور ہے۔ شاید صبح پپو کو رافع نے فون پر بتا دیا جو انہوں نے آگے سے کچھ نہیں کہا، اور یہ کہ اس ایک ٹھوکر کے بعد بھی میرے پاس جیتنے کے بہت سے مواقع ہیں۔ کون سے مواقع؟ وہ تن سے ہنسی۔ اسی وقت ڈریسنگ ٹیبل پر پڑا اس کا موبائل بج اٹھا۔ زریاب اسکرین پر چمکتا نمبر دیکھ کر اس نے سر کو جھٹکا دیا اور الماری میں لٹکے 2-4 جوڑوں میں سے پہننے کے لیے کوئی سا دیکھنے لگی۔ وہ تیار ہو کر لاؤنج میں آئی تو سعدیہ بیگم کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ چلیں پھپھو؟ اس کی آواز پر وہ چونکی تھی۔ ہاں چلو۔ انہوں نے ایک اداس سی نظر اس پر ڈالی تھی۔ ماشاءاللہ، وہ لبوں میں بولی۔ لیمن اور گرین کلر کے اسٹائلش سوٹ میں اس کا حسن کیسا پرسوز لگ رہا تھا۔ وہ یہ آئینے میں پڑ آئی تھی۔ نظریں چراغ آگے بڑھ گئی۔ وہ پہلے اس کے ساتھ بازار گئی تھی۔ موسم بدل رہا ہے، تم اپنے لیے بھی کوئی سوٹ دیکھ لو۔ وہ لیڈیز سوٹ پسند کرنے کے بعد وہ اسے بولی تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ ابھی نہیں، پھر صحیح، چلیں؟ ہاں چلو۔ انہوں نے زیادہ اصرار نہیں کیا۔ رستے میں انہوں نے اپنا اچھا خاصا فروٹ خرید لیا۔ پھپھو جان کہاں ہے؟ وہ ان کے مسلسل سسپینس سے تنگ آ کر بولی۔ انہوں نے اس کی الجھن کے بارے میں ایک لفظ نہیں کہا تھا جس پر اسے مزید دکھ اور کچھ خجالت سی ہوئی تھی۔ جہاں اتنا عرصہ اکیلے اس دل نے ہر درد جھیلا تھا، اب بھی کیوں ان سے یہ کہا؟ وہ ہورن کاٹتی کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی۔ بالکل اجنبی علاقہ تھا، یوں بھی اس کا دھیان کہیں اور تھا۔ سبزے سے ڈھکی پنک کلر کی دیواروں کے بیچ براؤن گیٹ تقریباً چھپا ہوا تھا۔ آپ چلے جائیے گاڑی لے کر، ہم خود ہی واپس آ جائیں گے۔ گیٹ کے آگے اترتے ہوئے سعدیہ بیگم نے ڈرائیور سے کہا اور سامان کے شاپرز باہر نکالنے لگی۔ گاڑی جا چکی تھی جب ان کی بیل کے جواب میں کھٹاک سے گیٹ کھلا تھا۔ وہ پپو کے پیچھے کھڑی تھی۔ گیٹ کھولنے والے چہرے کو دیکھتے اس نے بے حد شاکی نظروں سے پپو کی طرف دیکھا جو اب اس کا بازو پکڑے اسے آگے کر رہی تھی اور اس کے پاؤں جیسے زمین نے پکڑ لیے تھے۔ تو یہ تھی اس کی 32ویں ایپیسوڈ۔ یقیناً آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، اور مجھے لگتا ہے یار یہی ہوتا ہے۔ میں اس طرح سے بہت زیچ ہوتی ہوں کہ جیسے کہ یہ لفافہ بھائی تو کھول کے دیکھ لے، منحوس ماری، وہ نہیں ہے طلاق نامہ، مجھے یہی لگ رہا وہ نہیں ہوگا، وہ کچھ اور ہوگا، تو وہ بس دیکھ نہیں رہی، اپنے سے فرض کر لیا۔ ایسے لوگ مجھے زہر لگتا ہے، بھائی دیکھ لو، تمہیں اتنا یقین کیا تم نے نجوم ہو؟ خیر میں پہلے ہی بہت ہو رہی ہوں، اسی لیے مجھے تھوڑا سا مشکل ہو رہی ہے۔ میں صرف مجھے پتہ ہے کہ آپ لوگ بھی ایسے اریٹیٹ ہو رہے ہو، میں بھی ہو رہی ہوں، تو پھر دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ اب ناول ظاہر سی باتیں ختم ہونے والا ہے، اور ہمیں ابھی فریال کا بھی پتہ نہیں چلا کہ اس نے کیا بتایا اس کو جس سے اس کو اس کی اصلیت پتہ چلی ہے۔ تو دیکھتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔